علامت کس کی ہے؟ کس کی بات کرے گا؟ کس کے پیچھے لگائیں؟ وہ کہتا ہے ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ اقبال کہتا ہے کائنات میں دل لگانے کی ایک ہی جگہ ہے، وہ حضور کی بارگاہ ہے۔ جو تجھے امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہو اس کے پیچھے چل پڑنا، جو تجھے واشنگٹن اور نیو یارک لے کے جاتا ہو اسے کہنا کہ یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے ان کے پیچھے نہیں جانا، ان کے پیچھے نہیں جانا، یہ تو فریب خوردہ شاہین ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ تو فریب خوردہ کرگس ہیں، ان کے پیچھے نہیں جانا۔ اقبال کس کے پیچھے جانا ہے؟ کہتا ہے اس کے پیچھے جانا ہے جو بیٹھا تو ویل چیئر پہ ہو اور اپنی پگ کو بل دے رہا ہو مال روڈ کے اوپر، اور پورا عالم میں کفر چکر کھا رہا ہو کہ حضور کے غلام کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اور آج کل صاحب ظاہر بہت ساری باتیں ہیں، اور آج کل وہ کچھ وزیر ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ محمود غزنوی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میں نے کہا جنہوں نے کشمیر بیچ دیا ہو وہ محمود غزنوی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور جن کا لیڈر 50 روپے کے سٹامپ پر لندن بھاگ جائے وہ بھی محمود غزنوی پہ بات کرتے ہیں۔ ہے جی، وہ بھی بات کرتے ہیں محمود غزنوی پہ۔ محمود غزنوی کا پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھو۔ اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ اقبال کہتا ہے حرم کے اندر آ کر یہ جناب نواز عمران زرداری یہ سارے آ کر سومناتھ بیٹھ گئے ہیں، اقبال ان کو توڑے گا کون؟ کہتا ہے وہ جو کلیم کی ضرب رکھتا ہے وہی تو توڑے گا، اور کون توڑے گا ان کو؟ بہرحال میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو پھر سیل رواں ہے، بہت ساری باتیں حضور کی محبت کی، بس میں آپ سے فلسطین کی بات کرنے لگا تھا۔ امت مسلمہ کو اس وقت ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اور کون صلاح الدین ایوبی؟ پتہ ہے صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، دو شخصیات جنہوں نے جناب بیت المقدس فتح کیا ہے، پوری امت کو انہی کی سیرت پڑھانی چاہیے، ایک حضرت فاروق اعظم اور ایک حضرت صلاح الدین ایوبی۔ فاروق اعظم کون؟ فاروق اعظم ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے لیے آپ جب چلے نا تو آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنے ساتھ غلام لیا اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے چل پڑے۔ اب جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید وہ استقبال کے لیے آگے سے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نئے، تو حضرت فاروق اعظم جلال نے آگے فرمایا تمہیں کس چیز نے بدل دیا، تم نے آ کر نئے کپڑے پہن لیے ہیں؟ انہوں نے ایسے گریبان کھولے، ایسے کر کے گریبان کھول کر کہا امیر المومنین یہ نیچے پرانے ہی پہنے ہوئے ہیں، صرف ان کو دکھانے کے لیے نئے پہنے ہیں، بس یہ ہے اسلام۔ حضرت فاروق اعظم جب آگے آئے نا تو آپ نے جناب آپ نے موزے اتارے، ایک نہر آ گئی کراس کرنے لگے، آپ نے موزے اتارے اور ایک موزہ ادھر اور ایک موزہ کندھے پر ادھر رکھ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، فرمایا حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی اے امیر المومنین، سامنے بڑے بڑے یہودی عالم، بڑے بڑے جناب ان کے عیسائی پوپ راہب بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رؤساء امراء گورنر کھڑے ہیں، تو آپ نے یہاں موزے رکھ دیے۔ فرمایا ابو عبیدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر کوئی اور بات کرتا نا تو میں اس کو قیامت تک کے لیے وہ سزا دیتا کہ وہ نشان عبرت بن جاتا۔ فرمایا تو امین و حاضل امہ ہے، تو نے بات کی ہے میں تجھے معاف کر رہا ہوں، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ فرمایا ابو عبیدہ انا کنا اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ابو عبیدہ ہم وہ ذلیل کائنات کی وہ قوم تھے جو بکریوں کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے، آج اگر ہم 36 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں تو یہ صرف امام الانبیاء کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے۔ اور ہمارے پاس اس وقت خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، غزنوی بھی ہے، غوری بھی ہے، شاہین بھی ہے اور جناب عبدالی بھی ہے، یہ سارے ہیں،
لیکن خالد ٹینک چلانے کے لیے غیرت بھی تو خالد بن ولید والی چاہیے نا بھائی. خالد ٹینک شہباز شریف کو تو نہیں چلنا بھائی, جناب کیپٹن صفدر کو تو نہیں چلنا. اور باقی ہے میں زنانیاں دا سی نام لین تے قائل ہی نہیں ہاں. وہ کہنے تیری میری کی ہوندی ہے جھلیا دھی تا دھی ہوندی ہے. اسی زنانیاں دے نام لین تے قائل نہیں ہاں. اگر دراڑ ٹینک چلانا تو بلاول کو تو نہیں چلنا. دراڑ ٹینک خالد ٹینک چلانا واسطے غیرت بھی خالد بن ولید والی چاہیے تھی. حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین اور اجنادین دونوں طرح پڑھتے ہیں. علماء پھر غلطی نہ کرتے رہنا. اجنادین اور اجنادین دونوں طرح پڑھتے ہیں. جنگ اجنادین 60,000 دا لشکر رومیہ دا. حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے حضرت خالد بن ولید کو 24 یا 25,000 دا لشکر. آپ جناب 25,000 دے لشکر چو 60 بندے کاٹ کے 60,000 دے مقابلے لے گئے. سارا دن رومیہ نہ جنگ کرتے رہے. شام نو صحیح سلامت ہونا تھے کئی بندے مار کے واپس آ گئے. حضرت فاروق اعظم نو کسی نے خط لکھ دیتا. انہوں نے کہا امیر المومنین اے دیکھو خالد بن ولید نے کی کیتا. پورا لشکر 24,940 بندے ایک پاسے کھڑا کر کے 60 بندے نا 60,000 نال جنگ لڑتا رہا. اگر سارے شہید ہو جاتے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا. فرمایا خالد ہے تو کی کیتا, اگر تسی سارے سپہ سالار شہید ہو جاندے 60 بندے تو پھر کی بندا. حضرت خالد بن ولید نے جواباً خط لکھیا حضرت فاروق اعظم نو. فرمایا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کہندا ایک ہوو گے تے 10 دے مقابلے 1000 دے مقابلے میں تانوں فتح دیاں گا. میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا. اے ہے اسلام دی تاریخ. میں صلاح الدین ایوبی دی گل کرن لگا. اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغے ایوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہندا اس زمانے دی نہیں سارے جہانہ دے خزانے دیا چابیاں تیرے کول آ سکدیاں. اقبال 10 کیویں آ سکدیاں. کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغے ایوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہندا تیرے کو تلوار صلاح الدین والی ہونی چاہیے, نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے. ہاں اور کرن ہا باید تا صاحب دل پیدا شود با یزید اندر خراساں یا ویس اندر کرن. حضرت صلاح الدین ایوبی دی گل کرنے لگا. ہیڈ لیم ایک یورپی مورخ ہے, کتاب دکھانا ساڑا کم میں منانا کم نہیں. اے یورپی مورخ ہے, اس نے لکھی ہے صلاح الدین ایوبی دی کتاب, لیکن آخر تے وہ لکھن تے مجبور ہو گیا. انہیں صلاح الدین ایوبی انج ہویا آخر کیا صلاح الدین ایوبی جیت گیا اور پورا عیسائیت عالم عیسائیت ہار گئی ایک صلاح الدین سے. اسے کہا صلاح الدین سے کیسے ہاری. انہیں کہا صلاح الدین کدی بھی لشکرہ دے اعتبار نال, رسد دے اعتبار نال, سپاہی دے اعتبار نال, تعداد دے اعتبار نال, اسلحے دے اعتبار نال, جناب خوراک دے اعتبار نال کدی بھی عیسائیاں تو زیادہ نہیں ہویا. عیسائیوں کو 50,000 دا لشکر, صلاح الدین ایوبی کو 20,000 دا لشکر. عیسائیوں کو 1.5 لاکھ دا لشکر, صلاح الدین ایوبی کو 50,000 دا لشکر. اس تعداد نال وہ لڑتا رہا. انہیں کیا پھر صلاح الدین نو تسی ہرا کیوں نہیں سکے. انہیں کیا اسی جنگ شروع کر دے سا صلاح الدین ایوبی دے نال. صلاح الدین ایوبی دے کئی سپاہی شہید ہزاراں کر دیندے سا. انہیں کہا صفاں چوں آر پار نظر آنا شروع ہو جاندہ سی, قریب سی کہ اسی جنگ جت جاندے. انہیں کہا پھر ہار دے کیوں سو. انہیں کہا ہار دے ایک وجہ نہ سا صلاح الدین ایوبی دی فوج چوں نعرہ تکبیر لگدا سی تے صلاح الدین ایوبی دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن. ہن میں گل ایک سنا دیواں. اے جدو وزیر آباد والا مارکا ہویا, اے جدو اسی جیل وچ ساں تے جدو ختم ہویا تے اے جڑے ساڈے کو برون انگریز ہیں نا, برون انگریز اے سارے برون انگریز ہیں یار. بھائی میں نہ لینا اگر تانوں اس سے گلا تے میں تہاڈے کو پوچھ لینا نواز شریف نے حکومت کتھے کی تھی, ہن کتھے وے. ثاقب نثار نے حکومت کتھے کی تھی, ہن کتھے. پرویز کیانی کتھے آرمی چیف رہا, ہن کتھے وے. سرمد جلال کتھے رہا, ہن کتھے وے. اچھا جی کھوسا کتھے, چیف جسٹس کھوسا ہوندا سی, وہ کتھے. قوم دا یار تہاڈا بھی ہے تھوڑا جہا مطلب تھوڑی گل یاد رکھیا کرو, رات دا کھا کے سویرے بھول جاندے ہو. اچھا جی اگلی میں سارے نام لیندا رہنا, تسی دسنا مشرف نے حکومت کتھے کی تھی تے فوت کتھے ہویا. یار کمال والی گل ہے, پاکستان صرف کھڈونا رہ گیا. باہروں آؤ حکومت کرو تے فلیٹ تے بیاؤ باہر چلے جاؤ. باجوے نے حکومت کتھے کی تھی تے ہن کتھے وے. افسوس والی بات ہے انہاں دے پیو دا پاکستان ہے بھئی جندہ آوے چلا جاوے. انہاں دے پیو دا پاکستان نہیں ہے, ساڈے پیو دادے نے پاکستان بنایا.
भाई जिसका जो दिल करता तमाशा लगता हो पाकिस्तान ते आके मामा बन के बह जाता। कभी कहते हैं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मैंने कहा चलो अपना काम करो। तुम्हारा बाप अंग्रेज भी हमने देखा था, हमारे बड़ों ने उसके सामने भी कुर्बानियां दी। एक दिन में 300-300 उलमा फांसियों के साथ लटकते रहे। कोई जाकर जनाब नहीं कहा हजरत सदरुद्दीन आजुर्दा का जनाब ऐसे करके गर्दन काट कर जेली के चांदनी चौक में लटकाई गई। अल्लामा फजल खैराबादी अंडमान जजीरा अंडमान काला पानी जेल बदरी, बल्कि आखिरी वक्त में अंग्रेज आया, उसने कहा फजल हक ये तेरा फतवा है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। नीचे लिखा हुआ है कि फजल हक तू ये सिर्फ इतना कह दे कि ये फजल हक कोई और है तो हम तुझे रिहाई देंगे। अल्लामा फजल खैराबादी बूढ़े हो चुके, हड्डियां भी गल गई अंग्रेज की जेल में, और जनाब जिस्म भी नहीफ हो गया और बिस्तरे फिराश पर हैं। खूने फारूकी ने जोश मारा, उठ कर बैठ गए। फरमाओ एक फजल हक है, अगर लाखों भी हो तो हमारा फतवा यही है, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। हम उनके वारिस हैं, हाँ हम उनके वारिस हैं, हम 71 वालों के वारिस नहीं हैं। हाँ हम 71 वालों के वारिस नहीं है जो पेंटे छोड़कर आए हैं, हम उनके वारिस हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी है, जो मोहम्मद बिन कासिम है। हम उसके वारिस हैं जो अकेला तने तनहा ट्रालर पर जनाब लाखों गोलियों के अंदर बैठकर भी कहता रहा ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बनाए, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। आखिरी बात मैं आपको सुनाने लगा हूं, ये जब ब्राउन अंग्रेज, आपको पता लग गया ब्राउन अंग्रेज का क्या मतलब है? अभी तो मैं डीसीज का नाम लूं, एसीज का नाम लूं, कमिश्नर